the far more complicated second phase of talks that asks each side to make concession that have previously torpedoed peace making. اب بات اس ٹائم یہ ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق اس ٹائم جو غزہ ہے وہ اس کا پیس جو ہے وہ بڑا فریجائل ہو گیا ہے انفارچونیٹلی. یہ سیز فائر ایک بڑا فریجائل سیز فائر ہے. فریجائل سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی سیز فائر ٹوٹ سکتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی چھوٹی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی غلطی جو ہے وہ کئی بار اس چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، جس طرح پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے اس طرح غزہ کا معاملہ بھی اس طرح ہی ہے کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ کوئی بہت بڑا جو ہے معاملہ دونوں کے لیے خراب کر سکتی ہے. میں آپ لوگوں کو میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ایک میپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی ہوگی. اوکے یس دیر وی گو. اوکے اب مجھے ایک میپ مل گیا، میں آپ کو وہ میپ دکھا رہا ہوں اور آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کیجیے گا ساتھ ساتھ اور سوالات کے میں جوابات بھی دوں گا. اوکے اب یہ میپ آپ دیکھیے گا، اس میپ کو بڑے غور سے دیکھیے گا. اوکے اس ٹائم جو ٹرکی ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، یہ تینوں اہم جو کنٹریز ہیں، یہ تینوں کنٹریز اس ٹائم جو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور حماس کے ساتھ، تاکہ یہاں پر حماس یہ سارے علاقے میں پیس ہو جائے. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ قطر میں اس ٹائم جو ٹرکی کی ٹیم قطر میں نیگوشیٹ کر رہی ہے حماس کے ساتھ. اوکے یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس ٹائم طیب اردگان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ٹائم کویت، قطر اور عمان کے 3 روزہ دورے پر وہ آئے تھے. وہ ایک اپنی گیم میں کھیل رہے ہیں، وہ اپنی لمبی گیم کھیل رہے ہیں. وہ بات میں پھر آپ کو رات کو بتاؤں گا جب میں اگلی ویڈیو بناؤں گا 1 گھنٹے کے بعد. فی الحال ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اس ٹائم جو قطر ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے ایجپٹ اور جو باقی میڈیٹرز ہیں ان کے ساتھ کہ یہ ٹروس فریجائل نہ رہے، یہ ٹروس پرماننٹلی رہے تاکہ آنے والے ٹائم پہ جو جنگیں رکیں اور معاملات کنٹریز کے بہتر ہوں. پہلی بات تو یہ. اگلی اہم بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اب اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں. جو بات اینالسٹ کہہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں میں بہت عرصے سے آپ کو کہنے کی کوشش کروں، آپ سنیے گا. Analysts said that Mr. J.D. Vance, the Vice President of America, trip to Israel, which is expected to last until Thursday, was intended to send a warning to both Israel and Hamas not to undermine the truce. اب اس ٹائم جو جے ڈی وینس ہیں وہ کھلے عام تو حماس کو کہہ رہے ہیں، تڑیاں لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہتھیار ڈالنے، اگر آپ نے بدماشی کی تو ہم آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ کی پتلون ہم اتار دیں گے. لیکن اندرون خانہ وہ اسرائیل کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹروس جو ہے وہ نہیں توڑنا، جو ٹروس ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نہیں توڑنا. اگر آپ نے ٹروس توڑا، اگر آپ نے یہ جو سیز فائر ہے یہ توڑا تو پھر ہم آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کر دیں گے. دونوں کو جو ہے وہ کیریٹ اور اسٹک سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف جے ڈی وینس ہیں، ایک طرف اسٹیو وٹکاف ہیں. اگر جے ڈی وینس کے بعد اسٹک ہے تو جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف کے بعد کیریٹ ہے. تو کوئی پیار سے سمجھا رہا ہے، کوئی ذرا غصیارے طریقے سے سمجھا رہا ہے، بٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ٹروس جو اس ٹائم ہوا ہوا ہے یہ ٹروس خراب نہ ہو اور معاملات جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں ٹھیک رہیں. اگلی بات سنیں گا. اگلی ساری اہم بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں خاص طور پہ امریکہ میں، ان کو یہ ڈر ہے، ان کو بھی شبہ ہے کہ نیتن یاہو پریشر میں آ کے، اپنی پارلیمنٹ کے پریشر میں آ کے، اپنی جوڈیشری کے پریشر میں آ کے، اپنی جو پبلک ہے اس کے پریشر میں آگے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ کوئی ایسی کارروائی ڈال دیں، ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ کوئی ایسا کانٹ کر دیں، کوئی ایسا معاملہ کر دیں کہ دوبارہ سے اسرائیل کو ایئر اسٹرائکس کرنی پڑیں. دیکھیے اسٹیو وٹکاف کا دوبارہ سے آنا یہ ایک ایسی اس چیز کی نوید ہے، اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ امریکہ اس ٹائم جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، امریکہ گھبرایا ہوا ہے، امریکہ پریشان ہے کہ دوبارہ سے کوئی ایسا کھاتا کھل سکتا ہے، کوئی ایسا دوبارہ سے لڑائی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا گروپ اس ساری لڑائی میں جو ہے وہ کارآمد پیش آ سکتی چیز. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ آفیشلز نے نیو یارک ٹائمز کو اپنا نام بتائے بغیر ایک بہت اہم بتائی ہے، وہ بات سنیں گا. ٹرمپ صاحب کے کچھ جو ان کے قریبی گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں انہوں نے یہ بتایا نیو یارک ٹائمز کو دیٹ دیر واز اے کنسرن within the US administration that Mr. Netanyahu may vacate the US backed deal. یعنی امریکہ میں اس ٹائم یہ ڈر پایا جا رہا ہے کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ سیز فائر کو توڑ بھی سکتے ہیں اور دوبارہ سے بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس ٹائم جو سیز فائر ہے یہ بڑا فریجائل ہے. آپ کسی بھی انسان سے، اینالسٹ سے پوچھ لیں، ڈیفنس اینالسٹ سے، پولیٹیکل ایکسپرٹ سے، آئی آر ایکسپرٹ سے، نیوز اینالسٹ سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ اتنی جلدی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہونا بڑا مشکل ہے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ حماس چاہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار نہ ڈالے. اب حماس کو ایک بات تو مان لی گئی، سیز فائر رک گیا، لیکن مسئلہ یہ کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. لیکن حماس اگر ہتھیار ڈالتا ہے تو کیا اسرائیل اپنی فوج پیچھے لے کے جائے گا؟ کیا 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوگی؟ دیکھیے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑا پرابلم ہے. جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں ہوگی یہ معاملات ہمیں جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ
اسی چیز کی طرف جو ہے وہ نظر آئیں گے. اگلی بات سنیں گے. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ اسرائیل میں ویسٹ بینک والا بھی کھاتا کھل چکا ہے. اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف تو نیتن یاہو صاحب کو روکا ہے امریکہ نے کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا. دوسرا اسرائیل کی جو کنیسٹ ہے, اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے, اس نے ایک نئی کارروائی شروع کر دی ہے. وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ جو ویسٹ بینک ہے اس کو انیکس کر لیا جائے پراپرلی. اب نیتن یاہو صاحب ایسا نہیں چاہتے کہ ویسٹ بینک کو انیکس کیا جائے, لیکن جو کنیسٹ ہے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ رائٹ ونگ کے ایکسٹریم فار رائٹ زائنسٹ مینٹیلٹی پر بلیو کرتے ہیں اسرائیل کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنا چاہیے. میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیر وی گو. یس, میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں. اوکے اوکے, اب اس میپ کو دیکھیے گا, سمجھیے گا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ویسٹ بینک کا کیا معاملہ چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں اس ٹائم. اوکے, اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ ہے اور یہ ویسٹ بینک ہے. یہ ویسٹ بینک ہے. اسرائیل کی جو کنیسٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ویسٹ بینک کو بھی انیکس کر لو, ویسٹ بینک کو بھی آپ انیکس کر لو. اور ایک بہت امپورٹنٹ ووٹنگ ہوئی ہے اس حق میں کہ ایک بل پاس کیا جائے جس میں ویسٹ بینک کو بھی اسرائیل کے اندر ضم کر دیا جائے, انیکس کر دیا جائے. یہ ویسٹ بینک آپ دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا. آلریڈی بہت سارا علاقہ تو ویسٹ بینک کا اسرائیل نے ملیٹریلی قبضے میں تو لیا ہوا ہے, بٹ لیگلی ایز اے نیشن جو ہے, ایز اے اسٹیٹ, اسرائیل جس طرح گولان ہائٹس کو 1982 میں اسرائیل نے اپنے اندر ضم کر لیا تھا, اس طرح ویسٹ بینک کو بھی ضم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اگلی بات سنیے گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کنیسٹ میں آج ووٹنگ ہوئی ہے. سنیے گا بات. اسرائیل پارلیمنٹ ہیز ووٹڈ ٹو گیون parliamentary approval to a bill to impose Israeli sovereignty on the occupied West Bank in a tantamount to annexation of Palestinian territory, which would be a blatant violation of international law. Despite opposition from Israeli Prime Minister Netanyahu and his Liquid party, lawmakers in 120-seat Knesset votes 25-24 on Tuesday to advance the bill in the first of 4 votes needed to pass it into law. اب اسرائیل کی کنیسٹ جو ہے اس نے ایک بل پاس کیا ہے, پہلا مرحلہ پاس کیا ہے کہ ایسا بل لایا جائے جس میں اسرائیل کے اندر ویسٹ بینک کو انیکس کر کے اسرائیل کا حصہ بنا لیا جائے. اب نیتن یاہو صاحب جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ نے ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے. امریکہ نے کہا کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے, جب تک امریکہ نہیں چاہے گا ویسٹ بینک کو اسرائیل قبضے میں نہیں لے سکتا. ٹرمپ صاحب کے آپ نے اسٹیٹمنٹ سنے ہیں. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ لیکن اس کے باوجود بھی ووٹنگ ہوئی ہے اور اس ووٹنگ میں 25 ووٹ پڑے ہیں یس پہ, 24 ووٹ پڑے ہیں نو پہ. اب 25 ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ 25 لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری کنیسٹ میں زیادہ میجورٹی یہ چاہتی ہے کنیسٹ میں, یعنی ایک ووٹ کی وجہ سے, کہ جو ویسٹ بینک ہے وہ غزہ میں جو ہے وہ ویسٹ بینک اسرائیل میں جو ہے وہ انیکس ہونا چاہیے اور اسرائیل جو ہے اس کو قبضے میں لے لے. اب نیتن یاہو چاہتے تو یہی بات ہے, لیکن ابھی فی الحال وہ اس چیز کو اس لیے امپلیمنٹ نہیں کرا رہے کیونکہ ٹرمپ صاحب نہیں چاہتے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو منع کیا سختی سے کہ تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں سیدھا کر دوں گا. تو آپ کو پتہ ساری بات ٹرمپ صاحب کی. اگلی بات سنیں گا. اب بات یہ کہ یہ جو اسرائیل کی کنیسٹ میں یہ سارا کھاتا کھلا ہے, یہ سارا معاملہ ہوا, اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے ویسٹ بینک انیکس ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ 4 سٹیپس لگیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوگا, تھرڈ اور فورتھ سٹیپ جب ہو جائے گا پھر یہ ویسٹ بینک انیکس ہوگا. بٹ فی الحال ایسا پاسبل نہیں ہے. اب اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک طرح سے حماس پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کیا جائے گا. لیکن دیکھیں حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے میں مجبور نہیں ہے. حماس کو یہ پتہ ہے اگر ویسٹ بینک اسرائیل انیکس کر بھی لے تو دنیا نہیں مانے گی, مڈل ایسٹرن کنٹریز نہیں مانیں گے اور اسرائیل اور زیادہ ریجن میں آئزولیٹ ہو جائے گا اور امریکہ بھی اس سے خوش نہیں ہوگا. آج امریکہ میں ایک بہت بڑی پولنگ ہوئی ہے. اس پولنگ کے مطابق آلموسٹ 55% جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پیلسٹینین ریاست کو قبول کر لے. مطلب امریکہ میں جو میجورٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ پیلسٹینین ریاست کو قبول کر لے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو امریکہ کی جو ڈیموگرافک چینجز کی وجہ سے, یا امریکہ میں ایک جو لوگ اب سوچتے ہیں کہ پیلسٹینین ریاست کو قبول ہونا چاہیے اور یہ اسرائیل اور پیلسٹین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگلی اہم بات سنیے گا. اگلی اہم بات یہ کہ اب اسرائیل کے ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اوری گولبرگ, اسرائیل کے ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اولی گوربرگ صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ووٹ ایز پارٹ آف کنیسٹ مینلی پرفارمیٹیو پش بیک ٹو نیتن یاہو اوور دا غزہ سیز فائر ڈیل. اب اس بات کو سمجھیے گا. اس ٹائم جو اسرائیل میں موڈ ہے لوگوں کا وہ 2 طرح کا موڈ ہے. بہت سارے جو لبرلز ہیں
جو پرو پیس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ جنگ ختم ہوگی, ہمارے فوجی واپس آ گئے, ہمارے جو جو باڈیز تھیں, ڈیڈ باڈیز تھیں, یا جو ہوسٹیجز جو زندہ تھے وہ واپس آ گئے, تو وہ خوش ہیں. بٹ وہ لوگ خوش نہیں ہیں جو چاہتے تھے کہ غزہ پورے کا پورا ہڑپ کر لے اسرائیل, پورے کا پوری فارغ کر دے غزہ کو اور اپنے اندر اینیکس کر لے. وہ لوگ خوش نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ڈسپلیس ہوں, یہ سارے کے سارے لوگ جا کے ایجپٹ میں بیٹھیں اور یہاں پر کھاتا کھل جائے اسرائیل کا, اور اسرائیل آرام سے اپنی زندگی یہاں پہ اسرائیل کے فوجی بسر کریں. اور یہاں پر بھی جس طرح ویسٹ بینک میں اسرائیل نے اپنی 7 لاکھ جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سیٹلمنٹس بنائی ہوئی ہیں, اس طرح کی سیٹلمنٹس جو ہیں وہ غزہ کے اندر بھی بن جائیں اور اسرائیل ایزیلی اس علاقے کو بھی اپنے قبضے میں لے لے اور یہ سارے پیلسٹینینز بھاگ کے ایجپٹ میں چلے جائیں. اب ایسا پاسبل ہے نہیں, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے, کیمرہ, موبائل, واٹس ایپ, فیس بک, سنیپ چیٹ, ٹویٹر, سارا کچھ اس ٹائم ہمارے سامنے ہے. اور لوگوں کا غصے کا تو آپ کو پتہ ہے, جین زی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, الیکٹرانک وارفیئر کے ہم دور میں رہ رہے ہیں, ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن دور میں ہم رہ رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز ایک دم وائرل ہو جاتی ہے اور اس چیز کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین, کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہم لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اگلی بات سمجھیے گا, اگلی اہم بات یہ ہے کہ اب اس سارے معاملات کی ہم امپلیکیشنز پہ جائیں گے, پھر میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات لوں گا اگر آپ کو سوالات جو ہیں وہ کرتے ہیں مجھ سے. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ ایز آف ناؤ دیکھیے ایز آف ناؤ جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو رہی ہے ان سارے معاملات کی, ان ساری انڈرسٹینڈنگ میں ایک چیز تو اہم یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے اپنے مڈل ایسٹ کے فرینڈز کو, الائز کو, کہ غزہ کو اسرائیل انیکس نہیں کر سکتا, مڈل ایسٹ کو اسرائیل انیکس نہیں کر سکتا. اور امریکہ اپنے مڈل ایسٹ کے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس علاقے میں آ کر سمجھائے گا, نیتن یاہو کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اٹیک نہ کرے. اب نیتن یاہو کا ڈائلیما یہ ہے کہ الٹا ان کی جو اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے وہ الٹا ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہی کہ آپ نے ہمارا سودا بیچا ہے, آپ نے ہماری ساری مانگیں پوری نہیں کی, ہماری مانگیں پوری کرو, ہمارا سودا مت بیچو اور پورے کا پورا غزہ ہڑپ کر جاؤ. اور پرابلم یہ ہے نیتن یاہو کے لیے کہ وہ وعدہ تو یہ کر کے آئے تھے کہ وہ پورے کا پورا صفایا کر دیں گے حماس کا, بٹ وہ پورا کر نہیں سکے وعدہ, کیونکہ دیکھیے جنگ میں چیزوں کو کہنا اور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حماس کا صفایا نہ ہونے کی سب سے بڑی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. حماس کا صفایا سب سے بڑی نہ ہونے کی کچھ وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو میں آپ کو میپ پہ دکھاتا ہوں کہ پہلی وجہ کیا ہے کہ حماس کا صفایا ہو کیوں نہیں سکا, کیونکہ میں مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے اس جنگ کو میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں, بڑی قریب سے دیکھ رہا ہوں, اور بہت زیادہ اس چیز کو میں نے اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. حماس کا خاتمہ نہ ہونے کی 2 بڑی وجہیں ہیں. پہلی وجہ میں آپ کو میپ میں دکھاتا ہوں, اگلی وجہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. اوکے, یہ پہلی وجہ یہ ہے حماس ختم کیوں نہیں ہوئی, اس کے پیچھے یہ کئی 100 میل لمبی سرنگیں ہیں زمین کے نیچے. پہلی وجہ تو یہ کہ حماس اس لیے ختم نہیں ہوئی, پہلی وجہ تو یہ ہے. اوکے, یہاں سے چھپ کے حماس نے تقریباً 2 سال تک 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 7 اکتوبر 2025 تک جو ہے حماس نے جو ہے وہ یہاں سے فائٹنگ کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ حماس کیوں ختم نہیں ہوئی, کیونکہ حماس جو ہے وہ لگتے تو عام لوگوں کی طرح ہی ہیں نا, انہوں نے اپنے چہرے بھی نہیں دکھائے, انہوں نے سکارف لیے ہوتے ہیں, ماسک لیے ہوتے ہیں. اوکے, تو وہ عام پاپولیشن میں بھی گھس جاتے ہیں, تو آبویسلی پاپولیشن میں گھس کے کیسے پتہ لگے گا یہ حماس کا فائٹر ہے یا یہ پیلسٹینین ہے. تو یہ 2 بہت بڑی چیزیں تھیں امپورٹنٹلی, اس لیے حماس کا خاتمہ نہیں ہو سکا, آگے بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ بیسیکلی وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کی سمپتھی حماس کے تحت بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک طرح سے جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگلی اہم امپورٹنٹ چیز سمجھیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اب اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ یہ اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ ٹروس, یہ غزہ کا ٹروس ختم ہو, کیونکہ اگر غزہ کا ٹروس ختم ہوگا تو سارے کے سارے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ بھی ناراض ہوں گے. یہ کہیں گے امریکہ کو کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جلد سے جلد, بل آپ نے جو ہے اس جنگ کو دوبارہ سے سٹارٹ کرا دیا. اب حماس کو کیوں جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ کیوں آپ نے حماس کو ختم نہیں کیا, مطلب حماس کو نہیں, کیوں آپ نے اسرائیل کو جو ہے وہ جنگ کرنے سے روکا نہیں. تو اوبیسلی یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بھی ہیں. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, اور زیادہ یہ چیزیں ہمیں کمپلیکیٹڈ نظر آئیں گی. بٹ ایک بات طے ہے, حماس کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے, یہ امریکہ کا فیصلہ ہے. اسرائیل یہ بھی یہی چاہتا ہے, لیکن امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل اپنی فوج کو آگے لے کر نہ جائے. وٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین از دیٹ جو بفر زون ہے 55% غزہ کا ابھی کا, آئی تھنک اگلے 3 یا 5 سال کے لیے اسرائیل کی فوج اب یہاں پہ بیٹھ گئی ہے, وہ یہاں سے کہیں جائے گی نہیں جب تک حماس ہتھیار نہیں ڈالے گا. اور اگر حماس ہتھیار ڈال لے بھی تب بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی فوج اس بفر زون سے جائے گی, بیکاز ہم نے دیکھا کئی بار وعدوں کی خلاف ورزی ہوئی اور